جی جی السلام سر، علیکم السلام میرے بھائی، بات کریں بھائی، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی حسن بھائی، میں اماد الاسلام بات اوئے کر اوئے رہا اوئے، او ساڈا سنگی، تسی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو بھائی؟ ہوں۔ آپ جناب، آپ جناب، او آپ اللہ دعائیں بھائی، دیں۔ بات بھائی جو ہے نا، یہ بڑے بڑے جو ہے نا، ان کے اتوار مختلف بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ انجینئر صاحب کے بڑے مرید تھے، اب جو تھے ایک دفعہ آپ نے پچھلی دفعہ کال کیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو قتل کرنے کدھر پہ ہیں، ان پہ قتل کا فتویٰ ابھی بھی اسی فتوے پہ ہے یا نکل گئے اس سے؟ نہیں، وہ تو بہت پرانی بات ہے حسن بھائی، وہ تو پرانی بات ہے، اللہ معاف یعنی کرے۔ ابھی ان کو قتل نہیں کر سکتے؟ نہیں قتل نہیں، وہ تو ہمارے کیوں؟ بھائی ہیں۔ اس کا عقیدہ وہ چینج تو تو نہیں ہوا ہے؟ نہیں اس کا تو کبھی مستری صاحب کے لیے فتوے لے کے آتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا واجب ہے، اب کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو گیا، اس نے توبہ کیا کیا یا آپ نے توبہ کی؟ نہیں، اس میں یہ تھا، میں بات کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ وہ مسکنسیپشن تھی میری اپنی۔ نہیں، آپ مسکنسیپشن نہیں تھی، آپ کے ایک عالم صاحب نے فتویٰ دیا تھا، آپ اس کے فتوے کے موافقت میں کہہ رہے تھے کہ اس کو مارنا چاہیے۔ 1.5 سال پرانی بات ہے، اور بلکہ جن عالم صاحب، میں تو ان کی تردید کرتا ہوں، جن عالم صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں سختی ہے، چلے اب شدت۔ آپ مستری صاحب سے آپ کی دوستی پھر پکی بن گئی ہے، صحیح ہے؟ جی میری سب سے دوستی ہے، میرے سب ملاقات بھی ہوتی ہے مستری صاحب سے یا نہیں ہوتی؟ جی انشاءاللہ بہت جلد تو ہوگی بھائی۔ کب ہمیں ان کے پروگرام میں لے کے جائیں گے، جوائنٹ پروگرام کریں ان کے ساتھ؟ یہ وہ ہمارے پروگرام میں نہیں آتے نا، ہم ان کے پروگرام میں چلتے ہیں، چلے بھائی مائک وغیرہ وہ کنٹرول کر لیں، دیکھتے ہیں کیا آپ جو ہے نا۔ ہاں اماد بھائی، اپنے دوست کو مستری صاحب کو پکڑ لیں، بول کہتے ہیں اللہ یاری آپ کے پروگرام میں آنا چاہ رہے ہیں۔ جی کیوں نہیں، میں آپ کا یہ پیغام پہنچاؤں گا، تو میں کچھ بات کر سکتا ہوں آپ کے پروگرام میں؟ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہی بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت ہے۔ اور اطرت میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر اتھر لی، اور آپ نے مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہا، اور مولا امام حسن، مولا امام حسین علی مقام کو لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ جو سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ صحیح فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اماد صاحب حضرت آپ کو عزت۔ جی آمین۔ میں اسی نسبت سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں اتحاد پر کام کر رہا ہوں، تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے حسن اللہ یاری صاحب۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے، بہت عزت دے، طول عمر دے، اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے۔ محمد بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، حکم کریں۔ جی ایک سوال تھا میرا، جی سر۔ میں کیمرہ ذرا گھما رہا ہوں۔ جی سر۔ یہ کتاب الکافی ہے، جی سر۔ اس کے اندر باب نمبر ہے، کتاب الجہاد، جی اس کے جلد اول ہے، یہ اندر صفحہ نمبر 33 ہے، اور اس میں لکھا ہے یُضْحِکُ اللہ۔ یا بس حدیث نمبر بتا دوں میں، باب نمبر اس میں ہے 62، اور جی۔ حدیث نمبر 1 ہے، اس میں لکھا ہے یضحک اللہ، یعنی اللہ ہنستا ہے۔ تو اس بارے میں آپ تھوڑا بتائیے کیا ہے؟ جی سر، میں دیکھتا ہوں اس حدیث کو، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ يضحك الله عز وجل إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم أن يجر۔ یہ رضا کے معنوں میں، یہ رضا، یہ ہنسنے کے معنوں میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم ہے ہی نہیں، یہ رضا کا۔ اللہ تعالیٰ وہ شخص جو ایک گروہ میں ہے، ایک کاروان میں، ایک گروہ میں ہے، اور وہ گروہ اس پہ کوئی وحشی جانور حملہ کر لیتا ہے، یا ایک دوست چور حملہ کرتا ہے۔ میں کتاب لے کے آؤں آپ کی خدمت میں، ایک منٹ میں وہ کتاب لے کے آؤں، کافی کی کتاب، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا نا۔ یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 5، چاپ دار کتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 54 ہے۔ یہ ہے حدیث، قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، یضحک اللہ عز وجل الى رجل، اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت، اپنی مغفرت، اپنی رضا نازل کرتا ہے، وہ کس شخص پر؟ الى رجل فی کتیبۃ یعرض لهم سبع او لص، کہ وہ ایک گروہ میں، ایک جماعت کے ساتھ ہے،
ایک گروپ کے ساتھ جا رہا ہے اور اس گروپ پہ ایک درندہ حملہ کرتا ہے, وحشی جانور حملہ کرتا ہے, یا اس گروپ پر ایک چور یا چوروں کا گروہ حملہ کرتا ہے. فحماہم ان یجوزو, پر یہ شخص جو ہے ان کی حمایت کر لیتا ہے, دفاع کر لیتا ہے اور اجازت نہیں دیتا کہ یہ درندہ, یہ وحشی جانور وہاں پہ ان پر نقصان پہنچائے قافلہ والوں کو, یا وہ جو چور ہے وہاں پہ کوئی غارت وغیرہ کرے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی, اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا نعمت نازل کر لیتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا میں آپ کو لے کے آتا ہوں, ایک منٹ, محمد بھائی آپ کو لے کے آتا ہوں. محمد بھائی جی سر. جی سر. ایک اور سوال ہے آپ سے. جی سر بولیں. میرا ایک اور سوال ہے آپ سے جی. کہ اصول من الکافی کے اندر یہ جلد اول اور کتاب الایمان والکفر صفحہ نمبر وہ جلد نمبر 2 ہوگا. اچھا جلد نمبر 2 میں اول سے جلد نمبر 2 ہے. کتاب الایمان والکفر جلد نمبر 2 میں. جی بولیں. جلد نمبر 2 کے اندر, اس کے اندر حدیث نمبر 7 ہے, اس میں لکھا ہے حدیث نمبر 7 بہت ہے, اس میں ہر باب میں حدیث نمبر 7 ہوتا ہے نا. تو حدیث پڑھیں. اس میں حدیث سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتحابون فی اللہ یوم القیامت علی ارض زبرجدۃ خضراء فی ظل عرشہ فی ظل عرش عن یمینہ وکلتا یدیہ یمین وجوہہم اشد بیاض. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ دیکھیں, ہمارے ہاتھ جو اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ ید القدرہ و ید النعمہ, جو دو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے, ید القدرہ و ید النعمہ. اللہ یہ ظاہری ہاتھ نہیں ہے کہ اللہ کے ظاہری ہاتھ ہوں, یہ جسمانی ہو نا, اللہ جسم ہے ہی نہیں. اہل بیت علیہ السلام نے یہ بہت, اور اللہ کے ہاتھ قرآن میں بھی مذکور ہے نا, ید اللہ فوق ایدیہم, یہ قرآن میں بھی مذکور ہے. تو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابلیس ما منعک ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام, میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ ید النعمہ و ید القدرہ. اہل بیت علیہ السلام کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ مجاز ہے, یہ زبان میں اس طرح بہت استعمال ہوتا ہے. مجاز یعنی فگریٹیو میننگ میں, جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ آپ کے ساتھ ہو, اللہ آپ کے ساتھ ہو, گاڈ بی ود یو, اللہ آپ کے ساتھ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں گاڈ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا نا, اللہ تعالیٰ آپ کے, یعنی اللہ کی نعمت, اللہ کی پروٹیکشن آپ کے ساتھ ہو. اس طرح زبانوں میں مختلف لینگویجز میں مجازی استعمال, فگریٹیو اسپیچ وہ بہت ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا لٹرل معنی نہیں ہے. مخالفین کے ہاں دیکھیں, اہل حدیث کے ہاں اس کے معنی لٹرل ہیں. اہل حدیث یہ کہیں گے کہ آپ اس آیت کا آپ اسی جو لفظ معنی دے رہے ہیں نا, اس کو اگر آپ تعویل کریں گے, کہیں گے کہ بھئی آپ کافر ہو گئے. وہابی حضرات کیا کہتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں. اور پھر اشاعرہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نظر آتا اپنا پیر رکھتے ہیں جہنم میں. تو وہ لوگ جسمانیت کے قائل, ہم جسمانیت کے قائل نہیں ہیں. یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں یہ آیت کے قرآن کی طرح, ید اللہ فوق ایدیہم کی طرح. سمجھ میں آئی؟ جی سر. ایک سوال اور ہے, یہ میرے پاس ابھی جو امیج ہے اس کے اندر صرف اتنا ہے, الاخبار الرضا علیہ السلام. اس کے اندر میرے پاس صفحہ نمبر 110 ہے اور حدیث نمبر ہے. باقی اس میں ہے نا میرے پاس چیپٹر وغیرہ کا نام نہیں, تو آپ پتہ لگا لیں گے, میں پڑھ کے سناؤں کہ حدیث نمبر 12 سنا ہے. حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی رضی اللہ عنہ قال حدثنا علی بن ابراہیم بن ہاشم عن ابی عن علی بن معبد عن حسین ابن خالد قال قالت الرضا علیہ السلام یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس يرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل خلق آدم على صورته قال قاتلهم الله لقد حذف أول الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجلين يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك وجه من يشبه فقال صلى الله عليه ويا عبد الله لا تقل لأخيك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت, تو یہ بہت سارے احادیث میں موجود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا صورت انسان سے ملتا ہے. یہ بائبل وغیرہ میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے God created man in his image.
اس کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہادہ بیتی طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو اپنا گھر بولا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں رہتا بھائی اللہ تعالیٰ کعبہ کے اندر؟ نہیں، وہ کوئی بیڈ وغیرہ ہے وہاں پہ، کرسی ہے وہاں پہ، رہائش ہے نہیں، کوئی کچن بھی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی نہیں رہتا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کعبہ کو اپنا بیت بولا ہے، یہ کیوں ایسا اپنا بیت بولا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نظر ہے اس پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک بنایا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ آپ کو بیان کرو، فنفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کر کے فرمایا کہ میں نے اس پہ اپنی روح پھونکی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مثلا اپنی روح کاٹ کے اپنا سول، جس کو انگلش میں سول اسپرٹ بولتے ہیں نا، سول کو کاٹ کے مثلا اس کو آدم میں ایسے پھونک کے داخل کر، اس طرح نہیں ہے. یعنی جو روح آدم میں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے وہ روح بہت مقدس ہے. جیسے کعبہ شریف مقدس ہے، اللہ کی خاص نظر ہے اس پر، اللہ کا خاص کرم، خاص تبرک ہے اس پر، اسی طرح آدم علیہ السلام کی جو روح اللہ نے اس میں پھونکی ہے وہ بہت ہی مبارک ہے. تو اللہ نے فرمایا روح ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خلق کیا نا، انسان کی صورت کو بڑا پیارا خلق کیا، بڑا پیارا خلق کیا. میں یہ حدیث ہمارے پاس ہے، اگر میں ہم آپ کو دکھا دوں، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ حدیث ہے الوصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول چاپ دار الکتب الاسلامیہ. صحیح ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 134 حدیث نمبر 4 ہے اس باب میں. میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، بلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق کیا. فرمایا ہذہ صورت، یہ صورت محدثۃ مخلوقہ، آدم کی جو صورت ہے یہ حادث ہے، یہ مخلوق ہے. ان اللہ واصطفاہ اللہ واختارہ علی سائر الصور مختلف. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت کو، انسان کی جو صورت ہے، بقیہ صورتوں پر، جیسے گائے کا صور ہے، جیسے بقیہ حیوانات ہیں، دنیا میں حیوان بہت ہیں نا، پرندے، سب حیوان، گائے کا صور ہے، بکری ہے، مثلا بعض نجس جانور ہیں، پگز ہے، سور ہے، کتا ہے، ان صورتوں پر، سب جتنے جانور کی صورت ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے اس کو برتری بخشی ہے. انسان کی صورت کو پیارا بنایا، اللہ نے پیارا بنایا، ٹھیک ہے نا. فَأَضَافَهَا إِلَى نَفْسِهِ، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ میری صورت ہے، میری صورت ہے، نہیں کہ اللہ کی صورت ہے، اللہ کی صورت ہے ہی نہیں، میری صورت ہے، یعنی سب سے پیارا میں نے اس کو انتخاب کیا، ٹھیک ہے نا. كَمَا أَضَافَ الْكَعْبَةَ إِلَى نَفْسِهِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبہ میرا بیت ہے، اللہ وہاں نہیں رہتا. وَالرُّوحُ إِلَى نَفْسِهِ، اور روح کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي بولا ہے. صحیح ہے، سمجھ میں آئی بات مسٹر محمد؟ اور صحیح ہے، آپ کی آڈیو نہیں ہے بھائی، آڈیو کھول دو اپنا، انمیوٹ کر دو. جی ہاں، جی میرا آپ سے بس آخری سوال کر لو بھائی، تک گئے، ٹھیک ہے نا. ہاں، سوال یہ ہے کہ دین میں جو لوگ بدعت داخل کر لیتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو جی، دین میں جو بدعت داخل کرتا ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ میں نے بدعت داخل کی تو وہ تو کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا نماز روزے وغیرہ سب اس کا یعنی وہ کفر ہے، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. جیسے مثلا کوئی شخص اللہ کو گالی دے دے نماز پڑھے، جو اللہ کو گالی دے کے نماز پڑھتا ہے وہ بس اس کا کیا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو شخص دین میں بدعت داخل کرتا ہے، یعنی وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں واجب ہے، کوئی اس نے دین میں ایک چیز کو اس نے اپنے سے بنایا اور کہتا ہے، لوگوں کو کیا بتاتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کی شریعت میں یہ چیز آپ نے کرنی ہے، حالانکہ اللہ نے نہیں بولا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا. تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ پہ افتراء کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کر رہا ہے. تو ایسے شخص کو قرآن و سنت نے اس کو مشرک باللہ قرار دیا، ایسے شخص کو کیا قرار دیا، مشرک باللہ. اب یہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے نا، نماز بھی پڑھتا ہے، مشرک باللہ. اگر کوئی مشرک نماز پڑھے، کوئی بہت ہی گناہ کار ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل ہو، جیسے امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے نا، کیا نام تھا اس کا، عمر بن سعد شمر، یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو اس کی نماز کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ کو عزت. سنیے جیسے اصولی حضرات ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے نہیں؟ تو یہ اصولی حضرات دیکھیں، اس شخص کو جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں بدعت داخل کروں. اگر اس کو پتہ نہیں ہے نا، ایک شخص کو غلط فہمی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم تقلید کرو، اس کو تو پتہ نہیں، وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ تقلید، وہ تو دین، وہ تو اس کا گناہ اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ غلط فہمی ہے، وہ جاہل ہے، اس کو عذر ہے، وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو دین میں بدعت داخل کر رہا. تو یہ عرض یہ ہے، تو اس کو اب اس کا مطلب یہ نہیں بنانا کہ میں نے کہہ دیا کہ سب اصولی جو ہیں وہ کافر ہیں، ہم یہ نہیں کہتے. اچھا، جو شخص اس کو جانتا ہے کہ یہ بدعت ہے، پھر بھی وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، تو اس کا وہ مشرک باللہ ہے. اب جو شخص
یعنی غیر معصوم کو حجت مانتا ہے، معصوم کے اقوال و افعال کو حجت نہیں مانتا، تو یہ دین میں فاسق عقیدہ ہے، چاہے وہ اس کو پتہ بھی نہ ہو، بلا شک بلا ریب یہ فاسق العقیدہ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نماز اس کی پیچھے پڑھو جس کی دینداری پہ تمہیں اطمینان ہو۔ تو یہ شخص، یہ اشخاص جو ہیں بدعتی ہیں، یہ دینداری، ان کی دینداری پہ کوئی اطمینان نہیں ہے۔ اوکے، سمجھ میں آئی؟ جی بس ایک لاسٹ سوال آپ چاہے تو کر لو بھائی، آخری سوال۔ اشہدو جو اپن وہ قاعدے میں بیٹھتے ہیں نماز کے اندر، جو بھی کہتے ہیں اس کو، اس میں ارتحاد وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر غائب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، جیسے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صیغہ استعمال کرتے ہیں تو غائب کا کرتے ہیں، اور پھر جب السلام علیکم ایھا النبی ہوتا ہے پھر ظاہر کا کرتے ہیں، تو اس میں کیا ظاہر کا صیغہ ہے، پھر غائب کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نئے الفاظ وہی ہے جو اللہ نے سکھایا نا اپنے سے۔ سورہ حمد میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب غائب ہے نا، ایاک نعبد، اب اس کو بھی چینج کر دینا چینج کرو، سورہ بھی چینج کرو، صحیح ہے بھائی چینج کرو، اپنے سے چینج کرو بھائی، اتنا آپ نے پوچھا کہ دین میں بدعتی کافر ہے، پھر خود کہتا ہے قرآن کو آ کے چینج کرنا۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔